Selamun aleyküm. Aleykümselam. Beyler. السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہمیں اینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اینی شہر کی حویلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر اکتم صاحب اور دیگر سرداران بھی کھڑے تھے۔ پھر عثمان صاحب آ کر سب کو سلام کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، سرداران، دعوت اب دیوان میں بدل چکی ہے، یقیناً یہ قیمت کے ساتھ آتی ہے، اس قیمت کی تعداد بھی کم ہونا ہے۔ ہمارا راستہ اب پہلے سے زیادہ مشکل ہے سرداران، لیکن فتوحات جاری رہیں گی، ہم دشمن کی طرف بڑھتے رہیں گے، ہم ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے سرداران۔ تاہم آپ میں سے جو لوگ دیوان میں شامل ہونے کے خواہشمند ہیں، اپنے گلے میں رسی کی گرم محسوس کریں گے۔ کوئی بھی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے بغیر دیوان میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ میرا آخری تنبیہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے آخری بات ہے جو واپس جانا چاہتے ہیں۔ تم چھوڑنے کے لیے آزاد ہو، لیکن ہمارے پاس ہمیشہ ان لوگوں کے لیے جگہ ہوگی جو شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر اکتم صاحب کہتے ہیں، عثمان بے، اس راہ پر چلنے والے کو موت کا خطرہ ہے، چلو سرداران۔ پھر اس کے بعد اکتم صاحب اور دیگر سرداران عثمان صاحب کے ساتھ دیوان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد دیوان شروع ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب سب سرداران کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں تو سب سرداران بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب فرماتے ہیں، میں دیوان شروع کرتا ہوں اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ جو ہمیں فتوحات کا ذمہ دار بناتا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ہمارے مرکزی مقام کے ساتھ کیا ہوا جو فتح کے لیے تیاری کروا رہا تھا۔ اکتم صاحب کہتے ہیں، ہم نے بری خبر سنی عثمان صاحب۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو سننا چاہیے تھا، جو تم سننے والے تھے وہ فتح کی خبر تھی اکتم صاحب۔ پھر اکتم صاحب کہتے ہیں، میرے حضور، آپ اپنی فتوحات کو خفیہ رکھتے ہیں، ہماری بنیاد کو کس نے بے نقاب کیا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ اکتم صاحب پوچھتے ہیں، مرکزی مقام پر حملہ کس نے کیا؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ اولف تھا جس نے اس پر حملہ کیا۔ غداری یا کوئی حملہ ہمیں روکنے کے لیے کافی مضبوط نہیں ہو سکتا سرداران، اس لیے میں نے دیوان جمع کیا ہے، ہم لوٹی ہوئی ہر چیز کو بدل دیں گے۔ شاہین صاحب کہتے ہیں، ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں میرے حضور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ گوشت لیتا ہے یا ہڈیاں۔ پھر ایواز صاحب بھی کہتے ہیں، عثمان صاحب، اسمہان سلطان صورتحال کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ ناظرین کرام، اس کے بعد ہمیں سوگوت کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر بائندر بے خفیہ طریقے سے اولف کو اسمہان سلطان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اولف ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہتا ہے، میری سلطانہ، تم مجھے زمین دینے والی تھی۔ اسمہان سلطان پوچھتے ہیں، آپ کے آبا و اجداد کو قسطنطنیہ آئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اولف؟ 2 صدیاں، ہاں، یا شاید 3۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں کوئی زمین دوں گی، وہ روم جو ان تمام سالوں کی خدمت کے باوجود نہیں دیا؟ اولف کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے سلطانہ، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب آپ کی باری ہے سلطانہ۔ جس زمین کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مامراجک قلعہ، آپ مجھے مامراجک قلعہ دے گی۔ اولف غصہ ہو جاتا ہے تو سلجوقی سپاہی اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر بائندر بے کہہ رہا تھا، اولف، کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ پھر اسمہان سلطان کھڑی ہو جاتی ہے اور کہہ رہی تھی، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گی اولف، اور تم بھی نہیں بھولو گے کہ میں کون ہوں۔ اب اگر میں تمہیں زمین کا ایک ٹکڑا دوں، عثمان اسے فوراً واپس لے جائے گا۔ اولف کہتا ہے، یہ ٹھیک ہے والدہ سلطان، وہ کوشش کر سکتا ہے، میں ان سے ان دیواروں کے نیچے کچل دوں گا۔ اسمہان سلطان کہتی ہے، تم جیسا چاہو نہیں کرو گے اولف، جیسا میں چاہوں گی تم کرو گے۔ سب سے پہلے عثمان ہلاک ہو جائے گا۔ جب عثمان کو یہ بات معلوم ہوگی، وہ اپنے بھتیجے اختیمور کی تلاش شروع کر دے گا
اور تم مجھے سب سے بڑے جال میں پھنساؤ گے، موت کا جال اولف۔ اولف کہتا ہے آپ فکر نہ کرے سلطانہ، میں نے پہلے ہی اپنی چال تیار کر لی ہے۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور اوچی اندر آتے ہیں۔ اوچی کہتے ہیں میری سلطانہ، ترگت صاحب آ رہے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب دیوان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب سرداران بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسمہان سلطان کیا سوچتی ہے تو اس کی طرف جائیں، آپ یہاں کیوں ہو شاہین صاحب؟ شاہین صاحب کہتے ہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم کیا کریں گے، اگر آپ کو کوئی شک ہے ہمیں بلا جھجک سزا دے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب شاہین صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دیوان میں جو ہوتا ہے دیوان ہی میں رہتا ہے۔ کوئی پرسار کی فتح ناکام ہوئی سرداران، تمام تیاریاں خاک میں مل گئی، لیکن اب فتح کا بہترین وقت ہے۔ وہ اتنی جلدی حملہ کرنے کی توقع نہیں کریں گے، وہ کوئی پرسار کے بارے میں جانتے ہیں لیکن وہ ہم سے کوئی پرسار کی طرف بڑھنے کی توقع نہیں کریں گے سرداران۔ پھر عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں بوران، آپ رات کو درخت کاٹ دیں گے، آپ مشعل روشن کے ساتھ منجنیقیں بناتے رہیں گے، سپاہی تیاریاں شروع کر دیں گے، لوہار بغیر وقفے کے تلواریں بناتے رہیں گے، اور آپ ہر وہ چیز لائیں گے سرداران جو ہمیں فتح کے لیے درکار ہے۔ انہوں نے ہمارے پاؤں کاٹے ہیں لیکن ہم ان کے سر کاٹ دیں گے۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ عثمان صاحب، جتنی جلدی ممکن ہو۔ پھر عثمان صاحب فرماتے ہیں دیوان اب ختم ہو گیا ہے سرداران، جلدی سے تیاری کرو، وہ ہتھیار جو ہم نے بنائے وہ فتح کی خبر ہوگی۔ پھر سب سرداران باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور بالا عائشہ خاتون اور دیگر خواتین عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں۔ بالا خاتون پریشانی کی حالت میں کہہ رہی تھی عثمان صاحب اختیمور وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر عائشہ خاتون کہہ رہی تھی وہ الجیجے کے ساتھ بھاگنے کے لیے گیا تھا میرے حضور، اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں وہاں گئی جہاں انہوں نے ملنے کا وعدہ کیا تھا، اس کا گھوڑا وہاں تھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا میرے حضور۔ عثمان صاحب میرا بیٹا لاپتہ ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت پریشان اور غمزدہ ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہو عائشہ خاتون؟ مجھ سے پوچھنے سے پہلے آپ نے ایسا کچھ کیوں کیا؟ پھر عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں بوران، جرگتائی کو اس جگہ بھیجیے جس کے بارے میں عائشہ خاتون بات کر رہی ہے، وہ جلدی سے اس کی تلاش شروع کر دے۔ سپاہیوں کو بھی تیاری کا حکم دو، ہم کہیں اور جانے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، ادھر سوگوت کے سرائے میں ترگو صاحب اسمہان سلطان کے سامنے آتے ہیں۔ بائندر بے کہہ رہا تھا پھر میں ابھی شادی کی تیاریاں شروع کروں گا والدہ سلطان۔ اسمہان سلطان کہتی ہیں ٹھیک ہے بائندر صاحب، اس طرح شروع کریں، آپ اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ آپ اس راستے پر چلتے ہیں کہ آپ خوشی تک پہنچ جاتے ہیں بائندر بے۔ پھر بائندر صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اسمہان سلطان ترگت بے سے کہہ رہی تھی جی ہاں ترگت صاحب، آپ کو بنا بلائے یہاں کیا چیز لائی ہے؟ ترگت صاحب کہتے ہیں جس کو میں نے بھائی کہا اس نے انصاف کا انتخاب نہیں کیا، اس کے برعکس وہ اپنے لیے ایناگول چاہتا ہے جو کہ میرے قبضے میں ہے۔ اسمہان سلطان کہتی ہے میں یہاں ہوں ترگت صاحب، میری موجودگی میں عثمان کو کوئی اختیار نہیں، کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام جائیداد اس سے چھین لی جائے صرف ایک فرمان کے ساتھ؟ عثمان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ ترگت صاحب کہتے ہیں تکبر، بدقسمتی سے آپ صحیح تھی، تکبر نے عثمان صاحب کو اندھا کر دیا ہے والدہ سلطان، اسے اپنے غرور سے باہر نکلنا چاہیے۔ اسمہان سلطان کہتی ہے اسے ہماری حمایت ملی اور آپ کو اپنے سپاہیوں کے طور پر استعمال کیا، اس نے بہت سی جگہیں فتح کیے اور اب وہ ہر جبر سے حکومت کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے ایناگول کے لیے اپنا خون نہیں بہایا ترگت صاحب؟ تم نے کیا کیا؟ دوسرے عظیم سرداران کی طرح، یہاں تک کہ آپ نے ہمارے خلاف جانے کا خطرہ مول لیا۔ عثمان نے کہا کہ میں ظلم کے خلاف لڑ رہا ہوں، اب وہ ظالموں میں سے ہے، جب میں یہاں ہوں وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے ترگت صاحب۔ پھر اسمہان سلطان کھڑی ہو کر ترگت صاحب کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے اگر تم میرا ساتھ دو ترگت صاحب، تمہیں جتنے سائے سپاہی اور ہتھیار دیے جائیں گے، سلطانہ خانم کی موجودگی تم ہمیشہ اپنے پیچھے محسوس کرے گے ترگت صاحب۔ ترگت صاحب کہتے ہیں میں نے پہلے آپ پر یقین نہیں کیا تھا لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا والدہ سلطان، میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں رہوں گا جو میری قدر نہیں کرتے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر والدہ سلطان بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر ترگت صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ترگت صاحب اپنے سپاہیوں کو لے کر کہیں جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر اولف کے سپاہیوں نے اختیمور کو درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اولف کہہ رہا تھا جبکہ عثمان کو لگتا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ رہا ہے اختیمور، وہ سیدھا ہماری ہتھیلی میں گر جائے گا۔ پھر اولف اختیمور کے سر کو پکڑ کر غصہ میں کہتا ہے تمہاری باری بھی آئے گی اختیمور، لیکن پہلے میں تمہارے چچا کو مار دوں گا، اور جب وہ مجھے مل جائے جو میں چاہتا ہوں میں تمہارا خون اور دن کو تحفے میں دوں گا۔ اختیمور غصے کی حالت میں کہتا ہے تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ یہ سن کر اولف بہت غصے ہو جاتا ہے اور اختیمور کو مارنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر فرودی آتا ہے، پھر وہ کہہ رہا تھا اولف ہم نے عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کے لیے نشانات تلاش کرنا مشکل بنا دیا تاکہ وہ شک نہ کرے، لیکن تمام نشانات انہیں ایک ہی جگہ پر لے آتے ہیں، عثمان کی قبر پر۔
پھر اولف کہہ رہا تھا سپاہیوں آج ہم اتنی جانفشانی سے لڑیں گے گویا یہ زمین پر ہمارا آخری دن ہے، ہم عثمان اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ فرودی کہہ رہا تھا فکر نہ کرو، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، تمہاری کلاڑیاں تیز ہو۔ اولف کہتا ہے اور ممکن ہے اودمان تمہاری مدد کرے سپاہیوں، چلو۔ یہ کہہ کر اولف اور ان کے سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بینگے خاتون کہہ رہی تھی یہ بہت اچھے کپڑے ہیں مارتا، مجھے ہر ایک میں سے ایک بیچ دو۔ فریک کہتی ہیں یقیناً بینگے خاتون، جو کپڑا آپ نے اٹھایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے کپڑے کی پہچان ہے۔ اتنے میں وہاں پر بائندر صاحب آتے ہیں۔ بائندر صاحب کہتے ہیں بینگے خاتون ہمیشہ بہتر جانتی ہے، ہوشیار رہو خاتون، اگر تم اسے غلط کام کرو گے تو میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، اسے اپنے پاس موجود بہترین کپڑے دے۔ فرک کہتی ہیں خوش آمدید بائندر صاحب، یقیناً میں اسے اچھے کپڑے دوں گی۔ پھر بینگے خاتون بائندر صاحب سے کہہ رہی تھی مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا بائندر صاحب، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، چلو شادی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ بائندر صاحب خوش ہو کر کہتے ہیں کتنے پیارے الفاظ ہیں بینگے خاتون، میں سلطانہ خانم کے ساتھ تھا، ہم جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، اب جب کہ ردی کی ٹوکری ختم ہو چکی ہے ہمیں اسے جلد ہی کرنا چاہیے۔ بینگے خاتون کہتی ہیں مجھے ایسا ہی لگتا ہے بائندر صاحب، میں اکتم صاحب سے بات کروں گی، تیاریاں شروع کر دے۔ پھر بائندر صاحب حسین سے کہتے ہیں حسین چاروں طرف قاصد بھیجیے، کل ہماری شادی ہے۔ پھر حسین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بینگے خاتون بائندر صاحب سے کہتی ہیں ردی کی ٹوکری کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں نے اسے بالکل نہیں دیکھا، آپ نے اختیمور کے ساتھ کیا کیا؟ بائندر صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میرا اندازہ ہے کہ میرے کرنے سے پہلے کسی نے کام کیا تھا، انہوں نے ردی کی ٹوکری سے چھٹکارا حاصل کیا اور میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بینگے خاتون یہ سن کر بینگے خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر جرکتائے اور دیگر سپاہی اختیمور کو ڈھونڈنے کے لیے نشانات دیکھ رہے تھے، پھر وہ مٹی سونگھنے لگتا ہے۔ گوربو سپاہی پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو جرکتائے، تم اسے کیوں سونگھ رہے ہو، یہ کانا نہیں ہے۔ جرکتائی کہتے ہیں ہر جگہ ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں گوربوز، کچھ نشانات پوشیدہ ہے۔ گوربوز غصہ ہو کر پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جرکتائی، کیا آپ کھیل رہے ہیں، عثمان صاحب نے آپ کو اس کے لیے کیوں چنا؟ پھر جرکتائی زمین پر اپنے کان رکھتا ہے اور پھر وہ کہہ رہا تھا کوئی آ رہا ہے گوربوز، کوئی آ رہا ہے۔ پھر وہاں پر آئیکت سپاہی آ جاتا ہے اور آ کر سب کو سلام کرتے ہیں۔ آئیکت کہہ رہا تھا جرکتائی اس راستے پر کچھ نہیں ہے۔ جرکتائی کہتے ہیں تو ہم صحیح راستے پر ہیں، ہاں تمام نشانات اس طرف جاتے ہیں، تم اسی طرح چلتے رہو۔ پھر جرکتائی گوربوز سے کہتا ہے گوربوز میں جا کر حضور کو بتاؤں گا۔ اسی دوران گوربوز ایک سیب نکالتا ہے، جرکتائی اس کا سیب چرا لیتا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گوربوز بہت غصے ہو جاتا ہے اور کہہ رہا تھا جرکتائی میں تمہیں ختم کر دوں گا، مجھے بھوک لگی ہے، میرا سیب واپس دے دو۔ لیکن جرکتائی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ سب آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہمیں واسپورکان قلعے کے مرکزی کمرے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر الپرسلان کا خاندان جس میں ان کے والد چاغری صاحب، ان کی والدہ سیلجان خاتون سب شامل تھے، وہ واسپورکان قلعے پہنچ گئے تھے اور وہ واسپورکان قلعے کو اندر سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ خیموں میں رہتے تھے اور وہ پہلی بار پتھر سے بنے عمارتوں میں رہنے لگے ہیں۔ چاغری صاحب فرماتے ہیں ترکوں کی علامت جب ہم سر اٹھائیں گے تو ہم اپنے خیموں میں نہیں ہوں گے جہاں سے ہم آسمان کو دیکھیں گے، لیکن ہم نے اپنے گرد دیواروں کو آسمانی نیلے رنگ سے مزین کیا ہے، نہ آسمان کا نیلا غائب ہے نہ ہی سلجوق کا ستارہ، یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ سیلجان خاتون کہہ رہی تھی الپرسلان صاحب واسپورکان کے ہر کونے کو سلجوقوں کی علامت سے سجائیں گے چاغری صاحب۔ اتنے میں وہاں پر الپرسلان صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں اور آ کر سب کو سلام کرتے ہیں، پھر وہ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر وہ سب سے گلے ملتے ہیں۔ الپرسلان صاحب اپنے والد چاغری صاحب سے بھی گلے ملتے ہیں۔ چاغری صاحب فرماتے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید بیٹا، فتح مبارک ہو۔ اس پر الپرسلان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا برائے مہربانی آپ تخت پر بیٹھ جائیں۔ چاغری صاحب فرماتے ہیں اللہ جس کو نعمت دیتا ہے وہی اس پر بیٹھے گا الپرسلان، فتح اور تخت دونوں نعمت ہے، تو چلو اس کے مالک تم اس پر بیٹھو۔ پھر الپرسلان صاحب اپنے والد کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ چاغری صاحب فرماتے ہیں مجھے امید ہے بیٹا کہ خبریں اچھی ہوں گی، حسن صاحب کا کیا حال ہے؟ اس پر الپرسلان صاحب کہتے ہیں وہ صحت مند ہے بابا،
اللہ का शुक्र है, लेकिन मैंने उन्हें किसी भी तरह वापस आने पर आमादा नहीं किया बाबा, और न उन्हें कर सका। चागरी साहब पूछते हैं, क्या हमारे दिल अल्लाह के कब्जे में नहीं है बेटा? सिर्फ वही दिल में उसकी ख्वाहिश को बदल सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें मालूम है कि वो कहाँ है बेटा। इस पर सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चागरी साहब मजीद कहते हैं, जब अली तेगिन का बेटा असलान यूसुफ कोई आवाज नहीं निकाल रहा था, तब उसकी अचानक बगावत, मुझे यकीन है कि उसके पीछे जरूर कोई वजह है बेटा। इस पर सुलेमान कहते हैं, उसकी शिकस्त और नाकामी ऐसे ख्यालात रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मिसाल होगी अरसलान भाई। लिहाजा अब से वो उसके मुताबिक अपने मामलात का अंदाजा लगा सकते हैं। इतने में अचानक 80 सिपाही अंदर आते हैं और वो कहते हैं, कासिद पैगाम लाया है जनाब, ये बगदाद से हमारे सुल्तान की तरफ से है। कैदी के बारे में हुक्म यह है और ये खत हमारे सुल्तान ने आपको जाती तौर पर भेजा है। फिर 80 सिपाही वो खत अल्पसलान साहब को दे देते हैं और इस तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का हो जाता है इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाजरीन कराम, अगर आप अल फरसान और कुर्लुस उस्मान के मजीद एपिसोड हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, क्योंकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार और सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके राय और सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज के इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे, हमें ऐनी शहर का मंजर सामने आता है, जहां पर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ ऐनी शहर की हवेली में पहुंच जाते हैं। वहां पर उक्तम साहब और देगर सरदारान भी खड़े थे। फिर उस्मान साहब आकर सबको सलाम करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सरदारान, दावत अब दीवान में बदल चुकी है। यकीनन ये कीमत के साथ आती है। इस कीमत की तादाद भी कम होना है। हमारा रास्ता अब पहले से ज्यादा मुश्किल है सरदारान, लेकिन फतवाहत जारी रहेंगी। हम दुश्मन की तरफ बढ़ते रहेंगे। हम जुल्म के सामने कभी नहीं झुकेंगे सरदारान। ताहम आप में से जो लोग दीवान में शामिल होने के ख्वाहिशमंद है, अपने गले में रस्सी की गिरह महसूस करेंगे। कोई भी शेर के मुंह में हाथ डाले बगैर दीवान में दाखिल नहीं होगा। ये मेरा आखिरी तंबिया है। ये उन लोगों के लिए आखिरी बात है जो वापस जाना चाहते हैं। तुम छोड़ने के लिए आज़ाद हो, लेकिन हमारे पास हमेशा उन लोगों के लिए जगह होगी जो शामिल होना चाहते हैं। इस पर औकतम साहब कहते हैं, उस्मान बे, इस राह पर चलने वाले को मौत का खतरा है। चलो सरदारान। फिर इसके बाद उक्तम साहब और दीगर सरदारान उस्मान साहब के साथ दीवान की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद दीवान शुरू हो जाता है। उस्मान साहब सब बैठ उस्मान साहब सब सरदारान को बैठने का हुक्म देते हैं तो सब सरदारान बैठ जाते हैं। फिर उस्मान साहब फरमाते हैं, मैं दीवान शुरू करता हूँ अल्लाह के 99 नामों के साथ जो हमें फतवाहत का जिम्मेदार बनाता है। आपने शायद सुना होगा कि हमारे मरकजी मकाम के साथ क्या हुआ जो फतह के लिए तैयारी करवा रहा था। औकतम साहब कहते हैं, हमने बुरी खबर सुनी उस्मान साहब। उस्मान साहब फरमाते हैं, ये वो नहीं है जो आपको सुनना चाहिए था। जो तुम सुनने वाले थे वो फतह की खबर थी औकतम साहब।
پھر اوکتم صاحب کہتے ہیں میرے حضور، آپ اپنی فتوحات کو خفیہ رکھتے ہیں۔ ہماری بنیاد کو کس نے بے نقاب کیا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ اوکتم صاحب پوچھتے ہیں مرکزی مقام پر حملہ کس نے کیا؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ اولف تھا جس نے اس پر حملہ کیا۔ غداری یا کوئی حملہ ہمیں روکنے کے لیے کافی مضبوط نہیں ہو سکتا سرداران، اس لیے میں نے دیوان جمع کیا ہے۔ ہم لوٹی ہوئی ہر چیز کو بدل دیں گے۔ شاہین صاحب کہتے ہیں ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں میرے حضور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ گوشت لیتا ہے یا ہڈیاں۔ پھر ایواز صاحب بھی کہتے ہیں عثمان صاحب، اسمہان سلطان صورتحال کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ ناظرین کرام، اس کے بعد ہمیں سوگوت کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر بائندر بے خفیہ طریقے سے اولف کو اسمہان سلطان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اولف ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہتا ہے میری سلطانہ، تم مجھے زمین دینے والی تھی۔ اسمہان سلطان پوچھتے ہیں آپ کے آبا و اجداد کو قسطنطنیہ آئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اولف؟ 2 صدیاں ہاں، یا شاید 3۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں کوئی زمین دوں گی؟ وہ روم جو ان تمام سالوں کی خدمت کے باوجود نہیں دیا۔ اولف کہتے ہیں یہ اس کے بارے میں نہیں ہے سلطانہ، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب آپ کی باری ہے سلطانہ۔ جس زمین کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مامراجک قلعہ، آپ مجھے مامراجک قلعہ دے گی؟ اولف غصہ ہو جاتا ہے تو سلجوقی سپاہی اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر بائندر بے کہہ رہا تھا اولف کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ پھر اسمہان سلطان کھڑی ہو جاتی ہے اور کہہ رہی تھی میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گی اولف، اور تم بھی نہیں بھولو گے کہ میں کون ہوں۔ اب اگر میں تمہیں زمین کا ایک ٹکڑا دوں، عثمان اسے فوراً واپس لے جائے گا۔ اولف کہتا ہے یہ ٹھیک ہے والدہ سلطان، وہ کوشش کر سکتا ہے، میں ان سے ان دیواروں کے نیچے کچل دوں گا۔ اسمہان سلطان کہتی ہے تم جیسا چاہو نہیں کرو گے اولف، جیسا میں چاہوں گی تم کرو گے۔ سب سے پہلے عثمان ہلاک ہو جائے گا۔ جب عثمان کو یہ بات معلوم ہوگی وہ اپنے بھتیجے اختیمور کی تلاش شروع کر دے گا اور تم مجھے سب سے بڑے جال میں پھنساؤ گے، موت کا جال اولف۔ اولف کہتا ہے آپ فکر نہ کرے سلطانہ، میں نے پہلے ہی اپنی چال تیار کر لی ہے۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور اوچی اندر آتے ہیں۔ اوچی کہتے ہیں میری سلطانہ، ترگت صاحب آ رہے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب دیوان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب سرداران بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسمہان سلطان کیا سوچتی ہے تو اس کی طرف جائیں۔ آپ یہاں کیوں ہو شاہین صاحب؟ شاہین صاحب کہتے ہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم کیا کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے ہمیں بلا جھجک سزا دے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب شاہین صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دیوان میں جو ہوتا ہے دیوان ہی میں رہتا ہے۔ کوئی پرسار کی فتح ناکام ہوئی سرداران، تمام تیاریاں خاک میں مل گئی، لیکن اب فتح کا بہترین وقت ہے۔ وہ اتنی جلدی حملہ کرنے کی توقع نہیں کریں گے۔ وہ کوئی پرسار کے بارے میں جانتے ہیں لیکن وہ ہم سے کوئی پرسار کی طرف بڑھنے کی توقع نہیں کریں گے سرداران۔ پھر عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں بوران، آپ رات کو درخت کاٹ دیں گے؟
آپ مشعل روشن کے ساتھ منجنیقیں بناتے رہیں گے، سپاہی تیاریاں شروع کر دیں گے، لوہار بغیر وقفے کے تلواریں بناتے رہیں گے، اور آپ ہر وہ چیز لائیں گے سرداران جو ہمیں فتح کے لیے درکار ہے۔ انہوں نے ہمارے پاؤں کاٹے ہیں لیکن ہم ان کے سر کاٹ دیں گے۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ عثمان صاحب، جتنی جلدی ممکن ہو۔ پھر عثمان صاحب فرماتے ہیں دیوان اب ختم ہو گیا ہے سرداران، جلدی سے تیاری کرو۔ وہ ہتھیار جو ہم نے بنائے وہ فتح کی خبر ہوگی۔ پھر سب سرداران باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور اور بالا عائشہ خاتون اور دیگر خواتین عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں۔ بالا خاتون پریشانی کی حالت میں کہہ رہی تھی عثمان صاحب، اخ تیمور وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر عائشہ خاتون کہہ رہی تھی وہ الجیجے کے ساتھ بھاگنے کے لیے گیا تھا میرے حضور، اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں وہاں گئی جہاں انہوں نے ملنے کا وعدہ کیا تھا، اس کا گھوڑا وہاں تھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا میرے حضور۔ عثمان صاحب میرا بیٹا لاپتہ ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت پریشان اور غمزدہ ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہو عائشہ خاتون؟ مجھ سے پوچھنے سے پہلے آپ نے ایسا کچھ کیوں کیا؟ پھر عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں بوران، جرگتائی کو اس جگہ بھیجیے جس کے بارے میں عائشہ خاتون بات کر رہی ہے، وہ جلدی سے اس کی تلاش شروع کر دے۔ سپاہیوں کو بھی تیاری کا حکم دو، ہم کہیں اور جانے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، ادھر سوگوت کے سرائے میں ترگو صاحب اسمہان سلطان کے سامنے آتے ہیں۔ اور پھر وہ آ کر سلطان بائندر بے کہہ رہا تھا پھر میں ابھی شادی کی تیاریاں شروع کروں گا والدہ سلطان۔ اسمہان سلطان کہتی ہیں ٹھیک ہے بائندر صاحب، اس طرح شروع کریں، آپ اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ آپ اس راستے پر چلتے ہیں کہ آپ کوشی تک پہنچ جاتے ہیں بائندر بے۔ پھر بائندر صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اسمہان سلطان ترگت بے سے کہہ رہی تھی جی ہاں ترگت صاحب، آپ کو بنا بلائے یہاں کیا چیز لائی ہے؟ ترگت صاحب کہتے ہیں جس کو میں نے بھائی کہا اس نے انصاف کا انتخاب نہیں کیا، اس کے برعکس وہ اپنے لیے ایناگول چاہتا ہے جو کہ میرے قبضے میں ہے۔ اسمہان سلطان کہتی ہے میں یہاں ہوں ترگت صاحب، میری موجودگی میں عثمان کو کوئی اختیار نہیں۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام جائیداد اس سے چھین لی جائے صرف ایک فرمان کے ساتھ؟ عثمان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ ترگت صاحب کہتے ہیں تکبر، بدقسمتی سے آپ صحیح تھی، تکبر نے عثمان صاحب کو اندھا کر دیا ہے والدہ سلطان۔ اسے اپنے غرور سے باہر نکلنا چاہیے۔ اسمہان سلطان کہتی ہے اسے ہماری حمایت ملی اور آپ کو اپنے سپاہیوں کے طور پر استعمال کیا، اس نے بہت سی جگہیں فتح کیے اور اب وہ ہر جبر سے حکومت کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے اناگول کے لیے اپنا خون نہیں بہایا ترگت صاحب؟ تم نے کیا کیا؟ دوسرے عظیم سرداران کی طرح، یہاں تک کہ آپ نے ہمارے خلاف جانے کا خطرہ مول لیا۔ عثمان نے کہا کہ میں ظلم کے خلاف لڑ رہا ہوں، اب وہ ظالموں میں سے ہے۔ جب میں یہاں ہوں وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے ترگت صاحب۔ پھر اسمہان سلطان کھڑی ہو کر ترگت صاحب کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے اگر تم میرا ساتھ دو ترگت صاحب، تمہیں جتنے سارے سپاہی اور ہتھیار دیے جائیں گے۔ سلطانہ خانم کی موجودگی تم ہمیشہ اپنے پیچھے محسوس کرے گے ترگت صاحب۔
ترگس صاحب کہتے ہیں میں نے پہلے آپ پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا والدہ سلطان۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں رہوں گا جو میری قدر نہیں کرتے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر والدہ سلطان بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر ترگس صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ترگس صاحب اپنے سپاہیوں کو لے کر کہیں جا رہے تھے